الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال تبارك وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار حج کے موضوعات کے اوپر چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے زمزم کا جو کنواں ہے اس کی حقیقت اور کہاں سے یہ شروع ہوا اور اب تک جو بات پہنچی اور کہاں تک بات بنی رہی، کس انداز کے اندر، اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہم زمزم کا پانی اتنا محترم سمجھتے ہیں اور ہمارے اس کے ساتھ اتنی عقیدت ہے، اتنا پیار ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس کو پیتے رہے، اب بھی پی رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اس کو پیتے رہیں گے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک وقت تھا کہ زمزم کا پانی موجود نہیں تھا، اور پھر اب جو ہے ایک وقت ہوا کہ موجود، اس کو لوگ پینا شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد اب پورے دنیا کے اندر وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مستقل جو معجزہ ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو سوچا کہ ناظرین سامعین کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں تاکہ ہمیں اپنی اسلامی جو روٹس ہیں، جو ہماری محترم شعائر ہیں، جو محترم چیزیں ہیں، ان کے بارے میں پوری معلومات ہو جائیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے اندر رہا کرتے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی اگر اوپر جاتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہیں،
اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لڑی اگر اوپر کی طرف جاتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ انہی کی نسل سے ہوئے۔ کچھ ان کے ایک بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عرب تھے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ اس لڑی سے آئے۔ لیکن ابتدا میں اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کافی عرصے تک نہیں نصیب کی۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ 83 ایئرز اولڈ تھی، کچھ فرماتے ہیں کہ 86 یعنی 86، کچھ فرماتے ہیں تقریباً 81، لیکن لگ بھگ تقریباً 80 سال سے عمر آپ کی زیادہ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ 80 سال اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ 80 کہتے ہیں، کچھ 81 کہتے ہیں، کوئی 83 کہتے ہیں، کوئی 86 کہتے ہیں، 81، 83، 86، لیکن آسان الفاظ کے اندر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 80 سال سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی اور ابھی تک اللہ رب العزت نے اولاد نہیں نصیب کی تھی۔ اور بی بی محترمہ، زوجہ محترمہ ان کی سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی اور ابھی تک اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نہیں نصیب کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اولاد لکھی ہوئی تھی لیکن ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جس وقت ارادہ فرمایا کہ اب ان کو اولاد نصیب کریں گے، ان کو اولاد ہوگی، تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور ان نے اپنے زوج محترم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی باندی تھی، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نکاح کیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ باندی تھی اس قسم کے حالات کے اندر، تو علی کل حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے اور سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ان کا حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک عجیب انداز کے اندر، چنانچہ ایک وقت آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کچھ مہمان آئے، اور وہ مہمان تھے فرشتے انسان کی صورت کے اندر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشہور ہیں اپنی سخاوت کے اندر۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی صفتیں نصیب فرمائی ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی من جملہ صفات میں اہم صفت اور ممتاز صفت جو تھی وہ یہ ہے کہ وہ بڑے ہی سخی تھے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانے کے لیے تشریف فرماتے تو کبھی اکیلے نہیں بیٹھتے، فرمایا کہ کھانا ان کے سامنے ہوتا، انتظار کرتے کہ کوئی دوسرا شخص ان کے پاس آ جائے اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ میں اکیلا کھانا کھا رہا ہوں، اس کھانے کے اندر میں دوسرے کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ مہمان آئے، جب ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ اکیلا کھانا کبھی نہیں کھاتے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے، تو کیا خیال ہے کہ جب ان کی یہاں کوئی باہر کے مہمان آئے تو مہمانوں کو دیکھتے ہوئے بڑی ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو گھر کے اندر بلایا۔ وہ مہمان آئے، آپ کے گھر کے اندر بیٹھے، فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ لگتا ہے کہ دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں۔ اگر وہ اسی علاقے کے کوئی لوگ ہوتے تو میں ان کو جانتا، وہ مجھے جانتے، میں نے ان کو پہلے دیکھا ہوا ہوتا، لیکن چونکہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر کے کہیں علاقے سے دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دور سے آئے ہوئے ہیں، اپنے علاقے سے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے خوب کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور کھانے پینے کا قرآن کریم نے دوسری جگہ کے اندر پورا واقعہ، قال انکم قوم منکرون، ان کے سامنے جو ہے فجاء بعجل حنیذ، ایک بونا ہوا بچڑا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے پورا جو ہے بھونا ہوا، آپ کے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں روسٹ کیے ہوا پورے گوشت کا گوشت ادھر ان کے پاس لے آئے، اور یہ مہمانی اعلیٰ انداز کے اندر تھی۔ چنانچہ جب وہ کھانا تیار ہو کر ان کے سامنے رکھ دیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک چیز نوٹس کی، فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ قرآن کریم نے یہاں ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے 26ویں سپارے کے آخری چند آیتوں کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھانا رکھ دیے اور ان کے سامنے وہ بچڑا گوشت پڑا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے نوٹس کیا کہ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کھانا نہیں کھا رہے۔ The food was placed in front of them, yet they were not partaking any of the food. They are not eating it. اس کو نہیں کھا رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل کے اندر تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ کیا بات ہے، مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں، میرے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں نے کھانا بھی پیش کیا ہے لیکن یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے تو آپ اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں کھاتے، نمک حرامی نہیں کرتے کہ اس کا نمک بھی، اس کا کھانا بھی کھایا پھر اس کو نقصان دیا، پھر اس کے ساتھ دشمنی کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ اس کو نقصان دینے والے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں، اس سے کوئی چیز لینے والے ہیں، اس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو آپ اس کا کھانا پینا، اس کے گھر کے اندر آرام نہیں کرتے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ آپ اس کے اوپر حملہ کر دیتے۔ اور اگر آپ نے کسی کی یہاں کھانا پینا کھا لیا تو یہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی کا اظہار ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ سلامتی، اس کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار کیا ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، باتیں تو میرے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن ان کے سامنے کھانا لے کر آئے تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو دل کے اندر تھوڑا سا یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن کی شکل کے اندر نہ آئے ہوں۔ اب وہ جو تھے وہ اصل میں اللہ کے فرشتے تھے، اور فرشتے اللہ کے وہ کھانا پینا جو ہماری ضروریات زندگی انسان کی ہوتی ہے وہ اس سے پاک ہوتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت ان کو نہیں، جو استنجا وغیرہ جو فضلات ہوتے ہیں ان کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، خواہشات نفسانیہ جو ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شادی بیاہ کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے یہ حرکت دیکھ کر ان کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف جیسے محسوس ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا، انہوں نے وہ فرمانے لگے کہ اے ابراہیم تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا ایک خاص مشن ہے، یہ جو قوم لوط ہے ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کو سزا دینے والے ہیں۔ یہ جو قوم لوط ہے اور سیدنا لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام
کے بھانجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نبی، اور ان کو اللہ رب العزت نے نبی ہونے کی حیثیت سے ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا تھا، اور اس علاقے کے اندر لوگ جو تھے انہوں نے غلط کام کیے تھے، اللہ رب العزت ان کو سزا دینا چاہتے تھے تو ان فرشتوں کو بھیجا تھا۔ لیکن وہاں بھیجنے سے پہلے ادھر بھی ایک کام تھا کہ تم ادھر جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو خوشخبری دو۔ تو چنانچہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں آئے تو ان کو خوشخبری دی۔ فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ تو وہ جو فرشتے آئے اور انہوں نے سلام دیا، اور انہوں نے بہترین انداز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر پیش آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اے ابراہیم، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد نصیب کریں گے اور ایک لڑکا نصیب کریں گے۔ اتنی دیر میں جب یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل کے اندر آف کورس، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ادھر جو ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی تھی، گھر والے تھے، وہ بھی دوسرے کمرے سے آوازیں سن رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ابراہیم اکیلے ہیں، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے، یہ کھانا بھی نہیں کھا رہے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ بھی سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہونہار، حلم والے، بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، تو ادھر فسقت وجہها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك ان، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تو ادھر بیوی نے جب آواز سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر اس طرح فسقت وجہہا، اپنے چہرے کو اس طرح زور سے تھپڑ مار کر کہنے لگی عجوز عقیم، ہم تو بہانج ہونے کی حالت کے اندر ہیں۔ ایک وقت آتا ہے دنیاوی زندگی کے اندر کہ مرد کو اللہ رب العزت اولاد نہیں دیتے، ایک وقت آتا ہے عورت بھانج ایک خاص عمر تک پہنچ جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، تو بیوی محترمہ فرمانے لگی کہ میں تو اب بھانج عورت ہوں، ہمیں اب اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو ادھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی، قالوا کذالک، تیرا رب کہتا ہے کہ ہم اسی طرح کریں گے، اسی صورت کے اندر تم اے ابراہیم اب 80 سے زیادہ عمر تک پہنچ گئے، اور اس عمر تک پہنچ گئے کہ عام طور پر اس عمر کے اندر اولاد نہیں ہوتی اس عمر کے اندر عام طور پر، لیکن اللہ رب العزت تمہیں بتلانا چاہتے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کو اولاد دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو اولاد نہیں دیتے، اگر چاہتے ہیں تو اس کو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہتے تو جوانی کے اندر بھی بہترین صحت بھی ہو، ہر قسم کا علاج بھی ہو، ہر قسم کی میڈیسن اور فیسلٹیز بھی ہوں، لیکن اللہ رب العزت اگر نہیں چاہتے تو اس کو اولاد نہیں دیتے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ اور یہاں اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اولو العزم من الرسل، انبیاء علیہ السلام میں 5 اولو العزم نبی ہیں۔ تمام انبیاء کی جماعت الانبیاء، تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخصیات ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں تمام مخلوق کے اندر، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کی جماعت جو ہے، لیکن تمام انبیاء کے اندر جو اولو العزم 5 نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء میں ان کا درجہ بلند ہے، اور ان 5 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر ان 5 کے اندر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور رئیس ہیں۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم نبی، لیکن اگر اللہ رب العزت ان کو 80 سال کی عمر تک اگر ان کو اولاد نہیں دیتے، اگر اللہ رب العزت ان کو اولاد نہیں دیتا تو وہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی بھی صرف اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اولاد دیتا ہے، اولاد دینا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد دینا وہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہے، جس کو تو چاہے اس کو تو اولاد دیتا ہے، جس کو تو نہ چاہے تو وہ شخص اس کو اولاد کوئی دنیا کے اندر شخص نہیں دے سکتا۔ جب انبیاء کی یہ حالت ہے تو یہ جو بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں میرے پاس آؤ میں آپ کو تعویذ لکھ کر دیتا ہوں اور آپ کا بیٹا ہو جائے گا، آپ کی بیٹی ہو جائے گی، بھائی یہ بابے اور یہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں فضول کہتے ہیں، وہ آپ کو کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتے۔ بیٹا اور بیٹی اولاد جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، تو اس لیے اگر اولاد آپ چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، رات کو تہجد کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور جن کی یہاں اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو نیک صالح صحت مند عافیت والی اولاد نصیب فرماوے، اور جن کی یہاں اولاد ہے اللہ رب العزت اس کو قرۃ عین، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہر قسم کی مصیبت سے تکلیف سے اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے میرے پاس آؤ میں آپ کو تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، آپ کو بیٹی مل جائے گی، آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ یاد رکھنا وہ ان کے تعویذ کے ذریعے، ان کے لکھانے کے ذریعے آپ کو بیٹا اور بیٹی وہ نہیں دے سکتے، وہ تعویذ آپ کو کام نہیں آ سکتے۔ بھائی وہ تو امتی ہیں، جب وقت کے نبی اور اولو العزم نبی وہ اولاد کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو۔ اور اگر آپ کے پاس اولاد ہے اور آپ اپنی اولاد کو نیک چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، تو فرمایا اس وقت بھی آپ اللہ سے مانگو، دعا کرتے رہو۔ فرض نماز کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے وہ اب واپس ہمیں ہمارے ایٹیچیوڈ دیتے ہیں، بات نہیں مانتے، اس طرح ان کے حالات بدل گئے ہیں، اخلاق برے ہو گئے ہیں، اس کے پاس جاؤ تعویذ لکھاؤ، اس کے پاس جاتے ہیں یہ دم کرواتے ہیں۔ بھائی نہیں، وہ بھی محتاج ہیں جس کے پاس آپ جاتے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، وہ بھی محتاج ہیں، مسائل کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ تو مجھے اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس عمر کے اندر، اس آخری عمر کے اندر، جبکہ عام طور پر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میری یہاں اولاد نہیں ہوگی، میری یہاں اب اولاد نہیں ہونے والی، اللہ رب العزت اس عمر کے اندر بغیر دوائیوں کے، بغیر آپریشنوں کے، بغیر آج کل کی آپ کی ٹیکنالوجی کے، اللہ رب العزت ان کو خوشخبری دیتے کہ اس عمر کے اندر، علماء فرماتے ہیں من جملہ حکمتوں میں سے، کیونکہ اللہ کے ہر کام کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن من جملہ حکمتوں میں سے اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر میں نبی وقت کو بھی اولاد نہیں دینا چاہتا ہوں تو وہ وقت کے نبی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب میں ان کو بعض اوقات دیر سے کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختلف انداز کے اندر امتحان لینے والے ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اولاد کا دینا تاخیر کیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اللہ رب العزت نے کس انداز میں اولاد دی، اس کے ساتھ کیا تعلق، کیا پیار تھا، اور پھر آگے زمزم کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ کی کچھ کالیں ہوئی، آپ کے کوئی سوالات ہوئے، ان کو بھی آنسر کریں گے، اور پھر اس موضوع کو بھی جاری رکھتے ہیں۔
فی الحال ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف.